الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال بعض المشركين إني لا أرى صاحبكم يعلمكم حتى القراءة. قال قلت أجل، أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستنجي بأيماننا وألا نستنجي برجيع وعظم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رواہ مسلم. محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سن بے انتہا فضل و کرم شکی یم پاک پروردگارن اس ساری مسلمان بنائی اور اشکرن شرف عطا کہ اس بنائن امتی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ تھین مرنے کس دمستائن ایسی اسلام اس پر ثابت قدم اور یم ساتھ یم دنیا مزنی تم ساتھ نین با ایمان. حدیث پاک آخر میں تو ابن کن تلاوت یس امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم اسمد نقل کرمون، اتھے کن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ مسند احمد اسمد یہ نقل کرمون. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یم جلیل القدر صحابیش یم المتعلق واریہ زیادہ فضائل یم گئی تمہیں صحابی یمو غزوہ خندق اسمز خندقک مشور دیت. یمن متعلق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سلمان منا اہل البیت، سلمان چھ گویا اہل بیتو منزی. یوں تو سیمن خصوصی تعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یم فرماون اک دو کور کیسو مشرکین و اعتراض سوال کرو بطور استہزاء بطور مذاق یہ تمسخرائیو کرک دینس. دبک انی ارا صاحبکم یعلمکم حتی القراءۃ، ہم تمہارے صاحب کو دیکھتے ہیں اشمس تمہیں صاحب سوچن یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعلمکم تم چھوتے ساری چیز ہشناون لکڑ بڑ حتی القراءۃ، حتیٰ کہ استنجاویز کتکن بہمو یہ تیچ ہشناون. یہ کس نبی گو، یہ کس دین گو، یہ کس مذہب گو یس استنجاس منز بہمش کیفیت تی ہشنائے. امو کوری بطور مذاق پیش دین اس کرو کیا ٹھاٹھائیو آمی ذری. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس واپس جواب ون تم سے دپن ہاں بلا اجل امرنا اللہ نستقبل القبلہ، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم استنجا کے وقت قبلے کا رخ نہ کریں.
واللہ نستنجی بِأَيْمَانِنَا، اور اپنے داہنے ہاتھ سے ہم استنجا نہ کر. یس ہمو بطور اعتراض اور چیز پیش کر یم چھ دیوان جواب بھی یہ ہے. در حقیقت چھ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اشار کرن کہ یہ چیزس تُوی مذاق چھو سمجھن، یس تُوی باسن چھو باعث استہزاء، یہ چھ اس نش قابل فخر چیز کہ سانیو نبیو ہشنائے ساری چیز، بڑی بڑی چیز، عظیم و شان چیز، حتیٰ کہ آپ نے ہمیں استنجا کا طریقہ بھی سکھایا. یہ دین خاطر فخرک چیز، یہ سانی دین کی عظمتک چیز کہ سان نبیو ہشنائے ایسی پریت کان طریق، لکٹی کھوت لکڑ تے اور بڑی کھوت بوڑ. تو یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، یہ تو دین کی عظمت کی بات ہو. اسے پریت کان طریق ہشنام. ترمذی شریف اخشرہ چھ عارضۃ الاحوزی، امیک مصنف لکھن احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے بیت الخلاء جانے اور استنجا کے 30 آداب سکھائے ہیں. یہ دین اسمن استنجاس آسن ییت آداب اور آسی ییت سا اہمیت اس دین میں عبادات کا اور معاملات کا کیا حال ہو. لہذا اے مشرکو، یہ چھن کا مذاق اچکات کے، بلکہ یہ تو فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے ہم کو ہر چیز سکھائی. مگر بدقسمتی اس بنو طریقہ کار ونکن یہ عام طور سے جوانن مز بنو مزاجی کہ بڑن بڑن مسلن مز سے دخل دیون. یم ابتدائی مسائل سے تمن چھن بالکل آسان پائی کی، بلکہ اتری گچھو حیران میں کیا چھو ونکن مسئلہ ذہنس من میں کیا چھوان. لوگ تو بڑے بڑے موضوع طے کرتے ہیں، اس موضوع پر بولنا ہے. یہ مجھے اس وقت موضوع ہے استنجا. اس میں ذہنس مز ایت متعلق کربا انشاءاللہ کیا گفتگو. اللہ تعالیٰ دین میں صحیح صحیح سمجھانک توفیق پر دین سمن کتن پر عمل کرنک تو بڑے موضوعاتن پر چیز خوب بحث کرن. ہمارے پاس دلائل ہوتے ہیں اور کسی کے سامنے بحث میں غالب آنا چاہتے ہیں، لیکن بنیادی مسائل کا ہمیں علم نہیں ہوتا. اس کے کمی کال کو پنسی علاقہ سے کس مسجد شریف اس مز گئی داخل. مسجد شریف اس مز گیٹا اندر سوئی کھوڑی سائیڈ وچ میں جوان اخ استنجا کرن، امچ ساری پالو کڑمی نیبر. انتہائی تکلیف ام ست یمس کیا رو اصل جوان بہترین اور واریہ مشکل سان آسیا وہ زتووہ تانی عمر. یل مسجد پاکس مز داخل گئی بیل ممبرس پر کھڑا گوس ام پڑ پتکن سنگل تکبیر. اس کو یہ تو بتایا گیا کہ تکبیر سنگل پڑھنی ہے، یہ ضروری ہے، یہ بخاری میں. استنجا جو حرام کا وہ مرتکبہ اس کو پتہ ہی نہیں. یہ عام مزاج امت اسمزمن کی بڑن مسائلن مز خوب دخل اندازی اور بنیادی مسائلن یہ پائی. یہ لکی سوان نماز گسی تیلی درست یہ لی ایسی استنجا گوڑنت صحیح آس. سوان نمازی تیلی کنی مجراز بتی یہ لی ایس امیک مقدمات اور ابتدائی چیز گوڑنت صحیح کرو. ایمن مسائلن مز یمن لکن ہند اثرات تاثرات اور تہندین مسائلن فونن پر لطف پرسن تمتل چھ فکر ترن کہ لوگ تو بنیادی باتیں نہیں جانتے. مگر علمیہ چھ یہ مسلمانن بنوک مزاج تمن مسلن مز دیو تی دخل جو یم تہند مبلغ علم نیبر چھ یوتان تہند علم پہنچی چھ تمن مز دیو دخل بنیاد گژھنہٕ تۄہہِ پایی آسٕنۍ. اگر وضو صحیح گو نماز گژھِ صحیح. وضو گژھِ تیٚلہِ صحیح ییٚلہِ استنجا گۄڈنٮ۪تھ صحیح آسہِ. وضوٕکۍ یِم تہِ فضائل چھِ قرآن و حدیثس منٛز
تم فضائل گژھن تیل اس نصیبس ییٚلہِ أسۍ گۄڈنیٚتھ استنجا صحیح کرو. وضو چھُنہٕ معموٗلی چیٖز کینٛہہ، یہ چھُ سُہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پگاہ میدان محشرس منٛز پرزناون کہ یہ چھُ میون اُمتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرن صحیح مسلمس منٛز فرماون اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم المقبرہ. اکہِ دۄہ تشریف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستانس منٛز. مدینہ پاک کس قبرستان جنت البقیس منٛز اونُکھ تشریف. امہِ ساتہٕ پوٚرُکھ دعا السلام علیکم دار قوم مومنین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون. اے مومن قومن ہٕنٛدِ جماعت تۄہہِ پٮ۪ٹھ ٲسِن سلام، أسۍ تہِ چھِ انشاء اللہ تۄہہِ سۭتۍ ان قریب رلن وٲلۍ. امہِ پتہٕ کٔرٕکھ قبرن ہٕنٛز زیارت. قبرستانٕچ زیارت چھِ نبی علیہ الصلوۃ والسلامن ہٕنٛز سنت. بہرحال قبرن ہٕنٛز زیارت کٔرِتھ صحابہ کرام چھِ پٔتۍ کِنۍ موٗجوٗد أتھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو عجیب اکھ جملہٕ، فرموکھ وددت انا قد رأینا اخواننا. مےٚ چھُ تمنا أسۍ وٕچھوکھ پنٕنۍ بٲے. مجھے یہ تمنا ہے، شوق ہے، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین چھِ سۭتۍ. یِمو کوٚر عرض اولسنا اخوانک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ أسۍ چھِنہٕ حظ تُہنٛدۍ بٲے، تُہۍ چھِو تمنا کران پنٕنۍ بٲے وٕچھنس. فرموکھ انتم اصحابی، تُہۍ گٔیوٕ میٲنۍ صحابہ. تُہُنٛد درجہٕ چھُ اخوت کھۄتہٕ زیادٕ. تُہۍ چھِو میٲنۍ خاص ساتھی، تۄہہِ چھُو بٲے آسنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ. وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ. میٲنۍ بٲے، سٲنۍ بٲے گٔے تِم یِم نہٕ وُنہِ ٲیی کائناتس منٛز، یِم قیامت کِس صبحس تانۍ یتھ روئے زمینس پٮ۪ٹھ تشریف انن اور پتہٕ تھاون تِم مےٚ پٮ۪ٹھ ایمان. وہ ہمارے بھائی. امیُک معنی گوٚو قیامت کس صبحس تان ین والن سارنی مسلمانن فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. یہ چھِ انتہائی فخرٕچ کتھ. فرمو طوبى لمن رآنی، مبارک ٲسِن تٔمِس شخصس ییٚمۍ بہٕ وٕچھُس. وطوبى 7 مرات لمن لم يرانی وآمن بی، اور اس آدمی کو 7 مرتبہ مبارک ہو، خوشخبری ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا لیکن مجھ پر ایمان لائے. ییٚلہِ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، ایک صحابی کو عرض یا رسول اللہ وکیف تعریف امتک الذین لم یاتوا بعد. یا رسول اللہ یم امت نہ ون آئی کائناتس مز آئی نہ تہ وچھوکھے نہ آپ قیامت کے دن ان کو کیسے پہچانو. میدان معاشرس مز آسن اولین و آخرین ساری جمع، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پٹ قیامتس تائیں ساری انسان آسن جمع. ایسے موقع پر آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عجیب مثال، اور واقعی وہ مثال کوئی نبی ہی دے سکتا ہے. فرموک ارأیت لو ان رجلا له خیل غر محجلہ بین ظہری خیل دہم بہم الا یعرف خیلہ. او لکو تلا مے ونیو لو ان رجلا اگر اخ شخص چھو لہو خیل غر محجلہ، امس کی گڑ غرن غر یہ عربی زبان مز اغرک جمع. اگر مانے گو وہ گھوڑا جس کے 4 پاؤں سفید. اگر مانے گو سہ گڑ یمس بوت آس سفید. محجلہ مانے گو سہ گڑ یمس 4 پاؤں اور 4 زنگ یمس سفید آسان. امس پنچکلیان گھوڑا ونن، بت تہ آسہِ سفید اور 4 زنگ تہ آسن سفید، باقی سورے گُر آسہِ کرٛہُن. تو میں ونیو اخ شخص چھ لہو خیل غر محجلہ، اس کے پاس کچھ گھوڑے ہیں، وہ چمکدار چہرے والے اور چمکدار ٹانگوں والے ہیں. بین ظہری خیل دہم بہم، اس نے اپنے یہ گھوڑے
انتہائی سیاہ گوڑوں کے درمیان ڈال دیے. ام ترائیم پنن گڑ اکس مادانس مز یتی کرہن کال ہی گڑ دہمن بہمن دہم ادہم کی جمع کرہن بہم چھ تاکید خاطر انتہائی زیادہ سیاہ. یت کن کاشر پڑھ وانا وزل نار یا چٹ سفید اتھے کن کرہن سیاہ اتھے کن جس کے گھوڑے انتہائی کالے گھوڑوں کے درمیان ہو. الا یعرف خیلہ، مجھے بتائیے وہ اپنے گھوڑوں کو پہچانے گا یا نہیں؟ صحابہ کرام قررز بے شک یا رسول اللہ تمس ناز گژھِ کانٛہہ تہِ مشکل مٲدانس منٛز گژھِ سُہ ہیٚکہِ پنٕنۍ گُرۍ اصل پٲٹھۍ الگ کٔرِتھ تِمن ہیٚکہِ پرٛزنٲوِتھ. فرموک فإن امتی یاتون غرا محجلین من آثار الوضوء، پھر سن لو میری امت قیامت کے دن وضو کے آثار سے اسی طرح چمکتے چہرے اور چمکتے ہاتھ پاؤں کے ساتھ میدان محشر میں حاضر ہوں گے. میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے. وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں حوض کوثر پر ان کا منتظر اور ان کا منتظم ہوں. اسی وضوش فضیلت اس انسان پابندی سان آسی وضو کرن اس ام سید ہیکو اس انداز کرت کہ نبی علیہ السلام اس کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے. کس حدیث پاک میں فرمو عجیب انداز اس میں صحابہ کرامن الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا، او میانے صحابہ بونو سو چیز ام سید گناہ گسن معاف ویرفع اللہ به الدرجات، اللہ اس کے ذریعے درجات کو بلند کرتا ہے. صحابہ کرام کو عرض بے شک یا رسول اللہ ضرور فرمائیے. فرمو اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود وضو اچھی طرح کرنا. مشکلات آسان، سردی چھ چلے کلان چھ آب چھ سرد، اس کے باوجود بھی وضو اچھی طرح کرنا. تکلیف چھ سستی چھ نندر چھ امی باوجود بھی وضو کرنا اصل پٹ. مشکلاتوں کے باوجود وضو اچھی طرح کرنا، اس سے درجات بلند ہوں گے اور اس سے گناہ معاف ہوں گے. وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، بار بار مسجد پاکس کن قدم تلن. یمو قدموں مز گژھِ ہر قدم سۭتۍ اکھ گناہ معاف اور اکھ درجہ گژھِ بلند. شارحین حدیثن مز اکھ اختلاف یوان حدیث پاکن کتابن مز شروحات حدیثن مز کہ کیا مسجد سے دور گھر افضل ہوگا یا مسجد سے نزدیک. علامہ ابن سید الناس رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں دار بعیدہ افضل ہے، دور جو گھر ہوگا وہ افضل ہے کیونکہ وہاں سے قدم زیادہ ہوں گے. مگر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکاۃ شریف کی شرح میں لکھا نہیں، اچھ مقصد بار بار کثرت سان قدم تلن. اگر یہ نزدیک گھر وولتی کثرت سان ایسی قدم تلن تو یہ ثواب زیادہ اس کو ملے گا. مقصود بار بار کس مسجد پاکس مز حاضر گسن امس خاطر چھ فضیلت. بہرحال ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، درجہ بلند ہوگا، گناہ معاف ہوگا. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور تریم چیز فرموک اکی نماز پتہ 20 نماز تان انتظار کرن، اس سے بھی گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے. یم چھ وضوک فضائل، یم ساری فضائل چھن میں ونن کہ یم گژھن تیلے حاصل ییلہِ اَسہِ گۄڈنیتھ وضوک اہم ترین سنت، موقت ترین سنت استنجا جب ہمارا کیا ہوگا، صحیح ہوگا. استنجا چھ 5 احکام. کس احکامات؟ دون صورتن مز چھ استنجا کرن فرض، اکس صورتس مز چھ استنجا کرن سنت، اکس صورتس مز چھ استنجا کرن مستحب، اکس صورتس مز چھ استنجا کرن بدعت. 5 احکام ہیں کس کے؟ دون صورتن مز چھ استنجا کرن فرض. نمبر 8 یس انسان جنابت کس حالتس مز آسی امس چھ غسل کرن، غسل چھ واجب سپدیمت، یا یس خاتون حیض یا نفاس پتہ ون یس سران کرن تو چونکہ سرانس مز چھ رب سند حکم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں تو خوب پاک صاف ہو جاؤ، جسم کے ایک ایک حصے تک پانی پہنچاؤ. ام سات چھ استنجا کرن فرض، ام سب کہ توتان تہ چھ آب واتناون فرض، اس لیے ان 2 موقعوں پر تو استنجا کرنا فرض. جنابت بھی یا خاتون جس وقت حیض یا نفاس کا غسل کر لے اس وقت.
یہ اخ صورت. دویم صورت یم سات انسانن پیشاب کور بوڑ پیشاب کورن ناپاکی لاڑے سائڈن تیسا زیادہ کی وٹ رپی کھوتا علاو گئی. نبی علیہ السلام میں ون گڈنیتی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے روایت آپ نے ایک ایک چیز کو سکھایا ہے. تو اگر انسانس ناپاکی ہندی جائی اطرافن مز تیسا ناپاکی لاڑے کہ وہ 1 روپے سے اس کی مقدار زیادہ ہے تو ام سات تش استنجا کرن ونی فرض اس وقت بھی ضروری ہے. در حقیقت یہ ام سات استنجا کے یہ ایک ناپاکی کو دور کرنا ہے. گویا جسمس مز کن جائے تی ناپاکی لاڑے یا اتن اس کو دھونا یل تمش مقدار زیادہ آسی سچ فرض اس لیے ام سات تش یہ مقدار چھلن فرض. اگر استنجا کس مقامس پر انسانن کور بوڑ پیشاب ناپاکی لاڑے ن سائڈس کہین پنسی مقامس پر لاڑے یس اللہ تبارک و تعالیٰ گندگی نبر نیرن چس جائے پروردگارن مقرر کرمس تھی تانی یوت لاڑے ام سات استنجا کرن چاہے مٹی کے ذریعے چاہے پانی کے ذریعے یہ سنت ہے. کیا شو تھی دپی انسانس آس ناپاکی لڑت امس کتی اتھے کن نماز اگر اتھے کن نماز پڑھ یا تو استنجا کرن ام سات سنت کر لیا تو بہت اچھا ثواب ملے گا. بالفرض اگر نہ کنس کور تب بھی اس کی نماز صحیح ہوگی. وجہ کیا شو ناپاکی یوتان پنس محلس مز پنی جائی پر چاسن اس کو شرع ناپاکی نہیں کہا جاتا. اگر انسانس ناپاکی ہر صورتس میں ناپاکی ماننا تیل شہک نے انسان نماز ہی پڑھی نماز پڑھ رہا ہوتا اس کے جسم میں ناپاکی ہوتی ہے. اتھے کن یس مخصوص جائے ناپاکی خارج گسن خاطر وہ حصہ بھی نجاست کا اپنا محل مانا جاتا ہے. اس میں اگر گندگی لگی ہو تو اس موقع پر استنجا کرنا فرض نہیں ہے البتہ سنت. یہ ون میں موجب کرن چاہیے ضروری سنت پر بھی عمل کرنا ہے. ام موجب ضروری ون اس تھوڑا ات مز عجیب ذہنس مز تصور تھوت بعض اوقات اڑ کران فون میں حض کریو لکٹ پیشاب اور مس پول تہ حض یوت پتہ روٗد نہٕ یادٕے ییٚلہِ نماز ووت ووت مےٚ حض کوٚر سیوٚدُے وضوٗ تہٕ پٔرٕم نماز وۄنۍ پیوٚم یاد مےٚ اوس آب استعمال کرنے مےٚ آیا نماز کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ أمۍ کوٚر سنتس پٮ۪ٹھ تہِ عمل سورُے کوٚرُن ٹھیٖک تب بھی کہہ رہا مےٚ آیا نماز کِنہٕ. تو ایسے موقع پر استنجا کرنا سنت. اگر لکٹ پیشاب انسانن کور اور لکٹ پیشاب کو قطرات گئی صاف مسفل کرن استعمال یا نہ کرن بل پانے گئی اتھے کنی قطرات گئی بند ام کور لکٹ پیشاب ام سات لکٹی پیشاب جائے چلن پانی سے یا ڈھیلا استعمال کرنا آب استعمال کرن یا مسفل یہ مستحب ہے. کرے گا تو ٹھیک ہے نہیں کرے گا تو کوئی ضروری. اور پوچھم صورت چھ استنجا بدعات آسنچ یلی وضو یمو چیزو علاو کنی بھی چیز سید پھٹی کا انسانو شنگت آرام کرن وضو پھٹ امس وضو کرن ہوا گو خارج یا جسمس مز آو کنجے خون بدل کن تی صورتس مز پھٹ وضو اب استنجا کرنا یہ بدعات ہے کرے گا تو گنہگار ہوگا. اش سمجھمت ام سات تی فرض عین اگر نہ کرن اس دپن نماز ہے. ایسے موقع پر استنجا کرنا کیا ہے بدعت ہے وہ پانی کو ضائع کرنا ہے. ایسے موقع پر شرعاً استنجا نہیں. ام چی استنجی 5 احکام. نمبر 1 جنابت کی صورت میں اور حیض و نفاس کی صورت میں جب غسل کیا جائے گا تو استنجا کرنا فرض ہے. نمبر 2 اگر ناپاکی مخصوص جگہ سے زائد ادھر ادھر لگ گئی اور 1 روپے سے زیادہ اس کی مقدار ہو تو اس وقت بھی استنجا کرنا فرض ہے. اور اگر ناپاکی پنسی مقام استائن روز سائڈن لاڑے نکین اس وقت استنجا کرنا سنت ہے. اور اگر لکٹ پیشاب کرن ام سات مسفل ہن یا ام سات آب استعمال کرن یہ مستحب ہے. اور اگر نہ یم چیز نہ کرن لکٹ پیشاب نہ بوڑ پیشاب بدل کن ذریعے پھٹ وضو ایسے موقع پر پانی یا ڈھیلا استعمال کرنا استنجا کے لیے یہ کیا ہے بدعت ہے اس کی اجازت نہیں.
استنجا مز نمبر 1 استنجا کرنے والا، نمبر 2 یم چیز ست استنجائی کرن، نمبر 3 نیرن واجن جائے یپر استنجا ناپاکی گندگی چھ نیرن۔ استنجا کرن والس حکم کی یہ استنجا ات کن دیگر شرعی احکام عاقل بالغس پر لاگو گسن، ضروری گسن، استنجا بھی اسی پر فرض۔ یس انسان یس بچہ ممیز گو، سمجھدار گو اور یہ احکام سمجھن، امس تربیتی اعتبار استنجا حکم کرن سمجھاؤن، مگر استنجا اس پر ضروری نہیں۔ اور اس بالکل نافہم بچہ لکٹ امس استنجا کرناون ماجہ پہ یا مالس پہ ضروری، یم کرنائن امس استنجا۔ ام سات استنجیک آداب ملحوظ تھون امس خاتونی یا امس اہندس مالس، اس امس استنجا کرنا قبل رخ کرس نا یا قبلس کن کرس نا تھڑ، یم آداب ملحوظ تھون استنجا کرن وٲلس۔ یمہ چیز ست استنجا کرو، آب ست ہیکو استنجا کرت یا پریت کن تمہ چیز ست ہیکو استنجا کرت یس گندگی صاف کر، اس گندگی دور کر۔ میچ پھول خام سیر پھٹ یا بدل کان چیز یم سے گندگی صاف گژھِ، اس سے ہم استنجا کر سکتے ہیں۔ ژور قسم کیو چیزوں ژور اصول امہ سۭتۍ ہیکو نہٕ أسۍ استنجا کٔرِتھ کینٛہہ۔ ہر وہ چیز جو قابل احترام ہو، ہر وہ چیز جو قیمتی ہو، ہر وہ چیز جو تکلیف دینے والی ہو، اور ہر وہ چیز جو مزید گندگی کرنے والی ہو، زیادہ گندگی پھیلانے والی، ایسی 4 چیزوں سے ہم استنجا نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 قیمتی چیز ست ہیکو نہ استنجا کرت کی، مثلا کتابن مز مثال لکھت ریشم کے کپڑے سے کوئی استنجا کرے یا کوئی قیمتی سامان ست کر استنجا، یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، ایسی چیز سے استنجا کرنا صحیح نہیں۔ تو دپیو کہاں کرے قیمتی چیز سے استنجا، ایسے بھی لوگ دنیا میں رہے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب شہاب نامس مز لکھمت مہاراجا گلاب سنگھس متعلق غالباً کہ اس کو 2 آدمی اس کا 3 آدمی اس کا استنجا کرایا کرتے تھے۔ ریشم کس بڑس تھانس 2 نفر کرن، دائیں طرف تھا بیاکوس آب تراون، پھر ان کو انعام میں وہی کپڑا ریشم کا دیا جاتا تھا۔ بہرحال اسلام میں اس کی گنجائش نہیں، ناجائز ہے، یہ اسراف ہے، فضول خرچ۔ اور ہر تمہ چیز سے جس قابل احترام اس سے بھی استنجا کرنا جائز نہیں۔ کاغذ چاہے تت لکھت یا تت لکھت کین، اس سے استنجا کرنا ناجائز۔ کیا یہ کاغذ قابل احترام اعلی علم، اگر اس پر سیاہی سے لکھا ہوا تب تو زیادہ قابل احترام، اور اگر لکھت آسکین تیل تش کاغذ اعلی علم، علم کا ذریعہ، اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بھی استنجا نہ کیا جائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ متعلق کتابن مز لکھت اکہ لٹ درائے تم بیت الخلا استنجا کرنے کے لیے گئے، دیکھا بائیں ہاتھ میں سیاہی لگی ہوئی ہے، واپس انک تشریف، یہ کرو گوڈنیت صاف، ام پت گئے داخل، فرمو کہ سیاہی سے ہم قرآن و حدیث اور دین کے مسائل لکھتے ہیں، اس کے ذریعے تو استنجا نہیں ہو سکتا، یہ ایسی توہین، اس لیے ہم اس سے استنجا نہیں کریں۔ المیہ ونکن جوانن کنس تہ اگر فون نمبر آئے ضرورت لکھن جی کات پہ اتس پہ کی فوراً ہاتھ پر لکھ لیتے ہیں، لکھن جی ساری چیز میل کرن استعمال کھوڑی سی اتس جا کر پھر اس کو استنجا خانے میں اسی کے ذریعے استنجا کیا جاتا ہے۔ یہ گو ات کیا ونن اعلی علمس کرن توہین، اس لیے یہ بھی چیز جس قابل احترام آسے اس چیز سے استنجا کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی غلط۔ البتہ ات سلسلس میں یاد تو ٹیشو پیپر، وہ بھی کاغذ ہے، مگر اس پر نئی لکھنا، نئی کا بدل چیز، اور یہ بنایا ہی گیا ہے اس لیے اگر ٹیشو پیپر انسان میسفل بجائے استعمال کرے تو کا پرواہ چھن وہ جائز۔ کیا یہ چھن کا بدل کنی مصرف کیا بدل قابل احترام چھنی کیا، اس کو بنایا ہی اسی غرض سے استنجا ہی کے لیے، لہذا اگر اس سے استنجا کیا جائے گا تو وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔
ہر سو چیز یس موزی آسی تکلیف دن وول آسی اڑیچ شیشش کا امی قسم پخت سیر نوکیلا سیر یم سے تکلیف آئے اس سے بھی استنجا کرنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمان نبی علیہ السلام نشل جناتن ہند وفد آو تمو کو عرض یا رسول اللہ اپنی امت کو منع کر دیجئے کہ وہ ہڈی سے استنجا نہ کیا کریں اور جسے کرن میں استنجا کین کیازِ اچھو پروردگار سانی خاطر بی ماز کھاڑن ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اتھائی کہیں گوئی سویت یا یمو چیزوں سویت اس پر اللہ تعالیٰ پھر چارے کی شکل بنا دیتے ہیں ہمارے جانور اس کو استعمال کرتے ہیں اس لئے یا رسول اللہ پنس امتس کریو منع نم کرن اڑج سویت استنجا اور نم کرن گوئی سویت استنجا. اتھے کن پریت کان سو چیز اس مزید تلویز کری گندگی کری پود اس سے بھی استنجا کرنا صحیح نہیں. اتھے کن کان ناپاکی کا چیز گو یا کا چیز ام سیت اگر یہ استنجا کرن سنی سیت یہ استنجا کرن بدل کن چیز یہ مزید گندگی پیدا کر دیں گے اس لیے ان چیزوں سے بھی استنجا کرنا صحیح نہیں. استنجا کمی چیزوں سے گشی سنت اور بہتر طریق سے پہلے مٹی کا ڈھیلا استعمال کیا جائے اور اس کے بعد پانی استعمال کیا جائے دونویں کرو. اگر صرف آبس پر اکتفا کر تیلتی شد وشی سنت نخ اور اگر صرف میشفل استعمال کر تیلتی وشی سنت نخ دونویں رلاوین چھ مستحب دونوں ملانا سنت نہیں. آب استعمال کرن اگر صرف آبیوت استعمال کرو سنتک ثواب میلیو اور سنت ووت نخ اگر میشفلویوت استعمال کرو تیلتی وہ سنت نخ دونویں جمع کرن چھ مستحب دونوں کو جمع کرنا سنت بھی نہیں. وہ کریں تم حضرات انداز جو یہ مسئلہ بار بار پوچھتے مسفل ہوتا ہسو ام پت کورنا اس کیا مزید آب کورنا استعمال کی سن نماز آیتی کن کہن ایمن پزی ذہنس مزی تھاون کہ ہم نے سنت ادا کر لی وہ تو ڈھیلے سے ہی ادا ہو جاتی وہ پانی سے ہی ادا ہو جاتی ہے سنت اس لیے اگر مزید اس استعمال کر کیا پرواش ہاں دونویں جمع کریں یہ بہتر. چنانچہ نبی علیہ السلام پر یہ سورہ توبہ آیت شریفہ گئی نازل فیہ رجال یحبون ان یتطہروا کہ قبا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں. نبی علیہ السلام پر اس قبا کے انسان قبا اس مدینہ پاک پر نزدیک تقریباً 17 میل دور تمن پر آپ یہ کیا کام کرتے ہو کہ اللہ نے آپ کی تعریف کی. تموں کو عرض ہم پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں لہذا اگر دنویں چیز استعمال کرتے وہ نور علی نور. استنجا کس معاملس میں ساروی کھوت اہم ترین مسئلہ یہ سارنی ذہنن مز تھاون پان تی بوزن بین تان تی واتناون پردہ بے پردگی کے ساتھ استنجا کرنا حرام. میں ونتا استنجا 5 احکام. استنجا کرن کوشش کرن مگر شرط چھ بے پردگی کسی کے سامنے استنجا کرنا جائز نہیں حتیٰ کہ یمن دون صورتن میں تی ون ام سات استنجا فرض بنن. اگر ناپاکی زیادہ مقدار مز آسی لڑت ام سات استنجا ضروری کرن مگر بالفرض کہاں جائے کہ وہاں موقع ہی نہیں ہے استنجا کرنے کا صورت ہی چن کا یا سارنی تھی ننگے گسن اور یا شن استنجا کرن کین. متفق علیہ فقہاء حنافن فتویٰ کہ وہ استنجا کرنا چھوڑ دے اسی طرح نماز پڑھے لیکن سطر کھولنا جائز نہیں. وہاں وچھوتی اسی کوشن نیند حال جہاں موقع ملا وہاں فوراً سب کے سامنے بے پردگی کا اظہار کیا جاتا ہے. جوانن تان چنامی چیز پائے کہ بالکل ناجائز ہے کسی کا سطر دیکھنا یا کسی کے سامنے سطر کھولنا دونوں یہ حرام ہے. اور یہ ٹکراؤ گے حرام است سنتس یمن چیزن وہاں حرام سے بچنا زیادہ اولا ہوتا ہے. اس لیے انسان ضروری تھی استنجا احتیاط کن پہ کرن پردک انتظام ون اللہ تعالیٰ دیت ون یتھ دورس مز انتظامات ون چھن کم مشکل مگر اگر بالفرض کن جائے انتظام چھن آپ بغیر استنجا کے وضو کر کے نماز پڑھ لیجئے لیکن سطر کھولنا کسی کے سامنے جائز نہیں. یہ عالمیہ سائنن بزرگ حضراتن چن خاص طور سے یہ بیاو نہیں یہ مسئلہ جب تک وہ 10-15 منٹ تک استنجا نہیں کریں گے ان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا چاہے دنیا دیکھتی رہے.
امہ کھوت المیہ ظلم بالائے ظلم تمہ سات گژھان جب خواتین کسی علاقے میں استنجا کے لیے باہر بیٹھتی. سان گامن مز عجیب عالمی آڑین شاین یہ خواتین بھی باہر ندی پر نالے پر استنجا کے لیے بیٹھتے ہیں. یہ بے غیرتی بے حیائی اس کو جو بھی کہا جائے وہ سب کچھ. جب مرد کے لیے اجازت نہیں خواتین کو کیسے اجازت ہو سکتی؟ اس لیے تھا وہ ذہنس مز بالکل پخت یہ کہا کہ استنجا کسی کے سامنے کرنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ نے گھر باتھ روم سنو وہاں جا کر کریں یا کہیں پردے کی جگہ تلاش کریں وہاں استنجا کیا جائے. سب کے سامنے استنجا کرنا بالکل حرام. اس معاملس میں کوشرن پیوان خفت تلن بار بار. باہر والے کہتے ہیں گوڑ پجاؤ تحریک تلن تحریک استنجا اس کے بعد دوسری تحریکیں اٹھانی چاہیے. یہاں کے لوگوں کو استنجا کا طریقہ نہیں آتا. نیبریم ون سان کولن پہ بورڈن ات پٹرانا زبان یہاں اوپر لوگ استنجا کرتے ہیں ہم نیچے ہاتھ کیسے دھوئیں گے. اس لیے یہ مسئلہ انتہائی اندازس میں ذہنس میں بہناؤں کسی کے سامنے استنجا اور مطلب بے ستری کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ استنجا کرنا بالکل جائز نہیں. انصاف چھ کوشش کریں پردک انتظام کور سنت تہ پول مستحب تہ پول مگر یل کہیں صورت بنی تو آپ استنجا چھوڑ دیجئے لیکن کسی کے سامنے سطر کھولنا جائز نہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجی کے آداب تھی ونمت. آپ بیت الخلاء میں جائیں تو پہلے بائیں پاؤں اندر رکھیں. یل بہمو تو بائیں ران پر زور دے کر بیٹھیں تاکہ گندگی دور ہو جائے. اور یہ من قبض شکایت ان کے لیے مجرب ہے یہ کہ وہ اس سے قبض کی شکایت دور ہوتی. یہ کرو مشرکین و اعتراض انی ارا صاحبکم یعلمکم حتی الخراءۃ کہ تہند نبی چھ پریت کے ہچناون وہ استنجا میں بیٹھنے کا طریقہ کت کن بہمو کھوری رانی پر زور دے یہ بھی سکھاتے ہیں. یہ کوئی دین ہے؟ اتون حضرت سلمان رضی اللہ عنہ واپس ہم تو اس پر فخر کرتے ہیں سانو نبی ہچنا بڑ بڑ چیز تھی اور نم لکڑ چیز تھی. یہ تو فخر کی بات. سکس دین گو یس آسمان نیز خبر ون تو لمن لکچن چیزن یم طریق ہچنا کی بلکہ کامل اور جامع دین وہ ہوتا ہے جو ساری چیزیں بڑی بڑی چیزیں بھی اور چھوٹی چیزیں بھی سکھائے. استنجا سے متعلق فرمائی کہ آداب جب آپ استنجا کریں تو قبلے کی طرف رخ نہ کریں نہ قبلے کی طرف پشت کریں نہ مکریو قبلس کن بت اور نہ مکریو قبلس کن تھڑ. اگر گرس مز کموڈ لاگن چھو باتھ روم بناؤن ہم ساتھ تھی انتہائی خیال تھاون کہ اس کا رخ یا اس کی پشت جو ہے قبلے کی طرف نہ ہو. نبی علیہ السلام فرماؤ اذا آتیتم الغائط جب تم بیت الخلاء جاؤ صحیح بخاری کی روایت فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها قبلے کی طرف نہ تو رخ کرو نہ پشت کرو ولكن شرقوا او غربوا لیکن مشرق کی طرف کر لینا یا مغرب کی طرف کر لینا. کوکن کر جو یہ مشرق اسکن کرو یا مغرب اسکن سگوناز بھی یہ ہے. اصل میں یہ مدینہ منورہ کے اعتبار سے نبی علیہ السلام نے بات فرمائی. مدینہ پاک میں غالباً جانب جنوب اسکن قبل تقریباً چتائی ہے وہاں جانب جنوب میں قبلہ ہے. وہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا ولیکن شرقوا او غربوا یہ تیوانو ولیکن جنبوا او شملوا یا تو جنوب کی طرف منہ کرو یا شمال کی طرف رخ کرو. ات سلسلس من یہ اشتن آبادی من یا آبادی نبر دنونی ویش یہ خیال تھو کیسو حضراتو چھ استدلال کرمت آبادی من گرس من اگر آس تم سات چن ضرورت کیا مگر یہ روایت چھ مطلق یس بخاری شریف روایت ات من مطلقاً حکم آمد جب بھی تم بیت الخلاء جاؤ تو قبلے کی طرف نہ رخ کرو اور نہ اس کی طرف پشت کرو. روایت چھ مطلق یہ آبادی پہ تو آبادی نبر. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یم امی روایت راوی فرمان جب ہم شام گئے تو وہاں کے بیت الخلاء کا رخ قبلے کی طرف تھا. ہم وہاں اندر بیٹھ کر خود ہی تھوڑا مڑ جایا کرتے تھے. گویا تم تہ سمجھن یہ آبادی مز تہ بیت الخلاء اندر بہت تشی حکم پالن تب جا کر وہ اس طرح کیا کرتے تھے.
استنجا وز یم سات کوشر پہ طہارت کران تمہ سات تشو یوت تاکیدی حکم چھ کہ مستحب ہے اس وقت بھی قبلے کی طرف نہ رخ کیا جائے اور نہ پشت کی جائے. ام سات بالکل ناجائز پیشاب پاخانے کے وقت تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، لیکن استنجا پانی کا آب دست کرنے ویز تشو ادب یہ ہے اور مستحب طریقہ ہے کہ اس وقت بھی نہ تو رخ کیا جائے اور نہ پشت کی جائے. اتنے فرمو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر پیشاب نہ کیا کرو. اتقوا اللاعنان، دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو. صحابہ کرام کو یا رسول اللہ یہ لعنت کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ فرمو راستے پر یا کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کرنا. یس تی سوین واہی تباہی خبر دیوت چس اس میں بیوڑمت چیتن مزبا تو ات پہ ین وول کری ضروری لعنت ملامت اور ام سے لکن تکلیف. لہذا راستے پر سایہ دار درخت کے نیچے یتن لک بہوان آسن کوشر پٹ یعنی وندس مز کوشر بہوان کن جائے سو جائے تلاش کرن یتن تھوڑا تاپ آسی دشن آسی ایسی جگہ پر بھی پیشاب کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، ناجائز. اتھے کن فرمو کن ووج مز چاہے سرف سنز گگڑ سنز کانسی جانور سنز ووج مز پیشاب کرن تشن ٹھیک. کتا شفقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنس امت سے اتی یم مخلوقات جنات آسن تمن گس مشکل وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یم دیگر حشرات الارض کیڑے مکوڑے ان کو پریشانی ہوگی وہ آپ کو نقصان پہنچائیں. اس لیے ان جگہوں پر بھی پیشاب کرنا ممنوع ہے. نبی علیہ السلام فرمو بل کے اندر سوراخ کے اندر کوئی من حشرات الارض من ہی مکان گھر آسن یم واجہ آسن ایمن مزم کریو پیشاب. چنانچہ ایک مشہور صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو قبیل خزرج کے سردار تھے، یہ وہ کر ایک دو ووج مشین پیشاب کرن اچانک ایک تیر آیا وہ سیدھے جا کر سینے میں لگ گیا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. لوگ گئی پریشان ہے یہ کیا گو اتنے سمجھی یہ کت کن گزرے یم. اچانک گئی غیبی آواز کستان جن ونن قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہم فلم نخت فؤادا. ہم نے قبیل خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا، تیر مارا جو ان کے سینے سے نہیں چوکا، سیدھا جا کر دل میں لگ گیا. اس لیے اس موقع پر اتن احتیاط کروں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو. آبس مز پیشاب کرن تشو ناجائز. کم آب آس کن جائے ٹھہرت اس میں پیشاب کرنا یا پاخانہ کرنا وہ تو حرام ہے. مائع کثیر آسی واری آب آسی مگر رکت آس اس میں مکروہ تحریمی ہے. جاری پانی میں پیشاب کرنا وہ بھی مکروہ ہے مگر مکروہ تنزیہی ہے. بہرحال آبس مز گندگی پھیلاؤن یہ ٹھیک نہیں. ذیلس من فقہائے کرام لکھمت اسی لیے نالوں کے اوپر ندی نالوں کے اوپر بیت الخلا نہیں بنانے چاہیے. امیک آب گوس ات مز گسن کہ یہ گندگی تاکہ یہ ندی نالے یہ گندے ہو جائیں خراب ہو جائیں. ایسی جگہوں پر بھی یہ بیت الخلا وغیرہ نہیں بنانے چاہیے. استنجا کے مسائلن مز بیاکھ اہم ترین مسئلہ سہ گو استبرا. یہ بڑ دھیان سان بوز. ات معاملس مز تہ بڑ عجیب بڑ غلط فہمی مز مبتلا. استبرا استبرا مانے گو طلب البرات، برات طلب کرنا. یت کال نہ انسانس اطمینان گسی کہ میں رکے پیشاب قطر تب تک اس کو وضو شروع کرنا جائز نہیں. یعنی اصل پر اطمینان گو کہ اب تو پیشاب کے سارے قطرے رک گئے بند ہو گئے اب آنے کا امکان نہیں، وہ یہ کرے وضو ام پت پڑھ نماز. جب تک یہ اطمینان نہ ہو جائے ون گوئی نہ اطمینان کی نالے مز گیا ساری قطرات صاف کن کی ہن تب تک وضو کرنا جائز ہی نہیں. وضو کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. آپ سنا استبرا. فقہاء کرام فرمان اس میں اطمینان مختلف طریقوں سے حاصل ہوتا ہے. اڑین گسن حاصل چاکڑ کرنے ست، پانس دنن دن ست. بعض لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے تھوڑا چل کر،
قدم ہاتھ کن کڑک تو من اطمینان گسن. بعض کو اطمینان ہوتا ہے بائیں پاؤں پر دانا پاؤں رکھنے سے, بعض کو بائیں کروٹ سونے سے, لاڑی شانگن پہرس کھنڈس. اس طرح قطرات کسی بھی طرح صاف ہو جانے چاہیے. جب قطرات صاف ہوں گے پھر آپ کا وضو کرنا صحیح, ورنہ آپ کا وضو صحیح. اگر وضو کور ام پتہ قطرات وہ سچ وضو ہشی کتھا کور یا نہ کور. یہ واریاہن غلط فہمی یم پانے پڑھن روایت. بقول حضرت مفتی مظفر صاحب دامت برکاتہم بوتلی دودھ چون, وہ بہت غلط فہمی میں مبتلا. حضرت جبرائیل علیہ السلام یلی نبی علیہ السلام نش تشریفن وضو ہیچناؤن خاطر روایتن مز نیرن نیرن کن حضرت جبرائیل علیہ السلام آب تھوم اخ تلک یہ دتک تالکس کت جبرائیل علیہ السلام درو. نبی علیہ السلام تیل وضو طریقہ آپ نے بھی ایسا ہی کیا. واریاہن چھ غلط فہمی یہ اسی لیے ہے تاکہ اگر کس قطرات آشن پکن تی سدی آب تھوم امس چھن پتہ ام پت پرواہ. یہ انتہائی غلط فہمی, یہ حدیث کے ساتھ کھلواڑ. یہ تمہ سات یل اکس انسانس وسوس آس گسان بلا وجہ چھ امس شیطان تراون دماغس من آوی پیشاب قطر. پیشاب قطر یل وچھن سہ چھن آسان کہین. یہ انتہائی پریشانی ہندس کیفیتس من مبتلا آسان. امس حکم یہ دین آب تھوم یل شیطان وسوس ترائے چاہ پوکی پیشاب قطر دپس یہ میں یوڑے چھک سکس گوک نیر کار کیا شیخب. یہ مشکات شریفس میں رواج یت کال شیطانس یم دھوکہ دیو سہ چھن پات چھوڑ. اکس قاسم ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ نش آو اخ شخص دپنس اتاز بہس نماز پڑھن یہ چھم تراون پتہ کی یہ آسان پریت سات میں یہ وسوس نہیں پہ ہو گوئی یہ گوئی ے پڑت نا نمازی کتان گوئی. دپس یہ چھڑی نا تیت کال یت کال یل ژٕ مسجد من نیرک دپس نیر کار کیا چھ کرن. اس پروردگار دہے 4 رکعت قبول کرن آز کر سہ 3 آز کر سہ. یمس وسوس آسن گژھان تہندِ خٲطرٕ چھ زبردست علاج. مگر امیک مطلب چھُنہٕ یہ کینٛہہ کہ کٲنٛسہِ انسانن پزِ 3 رکعت تہٕ دروازس پٮ۪ٹھ دِژٕن پتھ کُن شیطانس کہ مےٚ پزے ظہر چھِ آز 3 نیر کار تٔمِس نَے نٮ۪مازٕے. اتھے کن چھ صورتحال آب تھوم تمس استعمال کرن یمس محض وسوس آس. یمس یقینی طور پر قطر دراو قطرہ نکلا تو اس کو تو وضو کے سوا کوئی چارہ نہیں. انتقاص الماء پانی کے چھینٹے دینا, پاجامس دن آب چھڑکاؤ, یہ ہے وسوسے والے کے لیے. یمس نہ وسوس چکے امس واقعتا نیرن اس کو پہلے اطمینان حاصل کرنا ضروری. چل کر کھنکھار کر بائیں کروٹ لیٹ کر یا کسی طریقے سے بھی پہلے اطمینان ہو جائے اس کے بعد وہ وضو شروع کر سکتا, ورنہ اس کا وضو شروع کرنا صحیح نہیں. ون دپیو تھی اڑن چھن رکٲنی تمن چھ کنٹینیو چلان تو وہ کیا کریں گے. کہاں انسان چھو امیشن پیشاب قطر رکانی, کہاں مرد یا خاتون چھو ہوا چھو مسلسل خارج گسن رکتا ہی نہیں, یہ کیا کرے. اگر تھی قرآن پاکس میں یا حدیث پاکس میں یہ مسئلہ سڑی کہیں نہیں ملے گا آپ کو. فقہائے کرامو چھو الحمدللہ دلائل کے روشنن مز استنباط کرمت امیک استخراج کرمت. یمس انسانس نہ رکانی آسی پیشاب قطر یا ہوا امس وچھن یہ معذورن ہندس حدودس مز داخل کن کہین. اگر معذورن ہندس حدودس مز داخل گو اس کا حکم الگ ہے, اور اگر یہ معذور کے حد میں داخل نہیں ہوا اس کا حکم پھر الگ. گوڑ بوزیو معذور کمس ون. معذور اس کو کہتے ہیں یمس انسانس یہ کوشر موزور کی یمس جس نڑی سنگ رستی آس. معذور جس کو عذر ہو, معذور اس کو کہتے ہیں یمس نہ پور وقتس مز یوت موقع میل کہین, ایتس کالس تشن عذر رکن کہین. یہ کریا وضو پت پڑھیا نماز, ایتس کالس تشن امس یہ عذر ٹھہران. مثال کے طور پر فجر نماز اس نمو آز غالباً 4:30 پہ 6 بجن تان فجرک وقت صبح صادق پہ طلوع آفتابس تان یہ 1.5 گھنٹہ. ات 1.5 گھنٹس امس یوت موقع ملان کہین. یہ کرہا وضو
پت پڑھا نماز یوت تہ ٹائم نیران وضوس لگن زیادہ کھت زیادہ 5 منٹ نماز لگن بی فرضس فرض کو یوت مسئلہ فرضس لگن بی 5 منٹ 10 منٹن تہ امس پیشاب قطر یا ہوا رکن کہین یہ گو معذور یہ معذور کس حدس تان یل یہ معذور گو امس شران وی سہولت یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستحاضہ خاتون سہولت عطا کر سوئی سہولت ون امس کیا تتوضا لوقت کل صلاۃ یہ کر پریت نماز خاطر پریت وقتس خاطر الگ وضو فجر نماز وقت گو داخل یہ وضو کرے گا امس روزن پتہ یہ پکن تہ یہ ایک اصل پٹ فجر سنت فرض اصل پٹ پڑھت امس پھٹ ام سات وضو یل ون طلوع آفتاب گو ام سند وضو مکلیو ظہر وقت یل داخل گو امس نو وضو کرن یہ پوش امس اثرس تان بدل کن طریقہ اگر پھٹس خون آوس یا کی گوس سہ کرن مگر امہ عذر ست پھٹ امس کی اثر وقت یل داخل گو امس مکلیو امس نو وضو کرن اثر خاطر اتھے کن ہر نماز خاطر امس الگ الگ وضو کرن اس کو کیا کہتے ہیں معذور یس انسان ات حدس تان ووت کہین یمس یون قطرات کثرت سان مگر رکن تہ واریاہس کالس تو تمس گۄڈنیتھ استبراء ضروری تمس گۄڈنیتھ اطمینان حاصل کرن ضروری کہ میرے قطرات بند ہو گئے اب میں مطلب وضو کر سکتا ہوں نماز پڑھ سکتا ہوں یہ اطمینان یل تمس سپ دی تیلے ہیکہ سو وضو کرت تیلے ہیکہ سو نماز پڑھت ام خاطر بالفرض اگر امس جماعت تہ چھوٹے کی تہ سپدو وہ سب کچھ کر لے لیکن پہلے اس کو اطمینان حاصل کرنا ضروری ام خاطر وہ امس عادی امس پریشانی کنسے آسہ اس کو پہلے سے انتظام کرنا چاہیے امس پز نماز برونٹ 1 گھنٹہ ہیو گۄڈنیتھے تھون حساب کتاب سوچت مے کمہ آئی عذر مے کمہ آئی پز پکن امے مطابق پز تمس پتہ اختیار پن معمولات بناون مگر یہ جائز نہیں ہے کہ پیشاب کا قطرہ اس کا چلتا رہے اور وہ پانی کا چھینٹا دے کر سمجھ لے میری نماز ہو گئی اس کی نماز نہیں ہوتی نبی علیہ السلام فرماؤ مفتاح الجنت الصلاۃ جنت کی چابی نماز جنتس مز گژھِ نہٕ تیُت کال دخول کہین یوت کال کیا گژھِ نماز و مفتاح الصلاۃ الطہور اور نماز کی چابی کیا ہے پاکی ہے پاک ہونا ہے باوضو ہونا نماز مز ہیکہ نہ کنفی مسرائیت تیت کال نے کیا کورمت اصل پڑھ وضو کورمت یہ وضو صحیح ہوگا تب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں وہ اس معذور چھو وہ چونکہ یپر قرآن پاک فرمان لیس علیکم فی الدین من حرج دینس من چھن زیادہ تنگی پریشانی تبت ابھی چھن رکن تیل تہ بناون مکلف چشی یہ کرن وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا اس موقع پر اجازت ہے وہ اسی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے الغرض یم استنجی کے بنیادی اور اہم مسائل میں ونتے عام طور سے اشی عالمیہ عجیب صورتحال سانس قومس ونکن اش بڑن مسائلن مز دخل دیوان اور واقعہ یہ یمس نہ یمن علومن پر نظر آسن پور کہین سہ یقیناً یہ لکٹن مسائلن مز تم غلطی کر بڑن مسئلن مز چھن ذکری اس لگ بڑن مسائلن مز دخل اندازی کریں جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ہم بالکل ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی سانن بچن اور سانن جوانن تان چھن یمن مسئلن اس پائی کین نتیج گو سوری قومی گو اکستانس مز مبتلا کی ان کو استنجا کرنا بھی نہیں آتا اس لیے چھ ضروریات گۄڈنیتھ ہیچن یم گۄڈنیتھ سیود کریں امی پتہ چھ پتہ بڑن مسئلن مز اور باقی چیزن مز اگر دخل اندازی کر تو ٹھیک میں ون تھی واقعہ اس میں پنن چشم دید چھو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا اسی طرح ننگے سب کے سامنے استنجا کر رہا تھا مسجد میں داخل ہوگا سنگل تکبیر اس نے پڑھ لی یہ اسن بوزمت سنگل تکبیر ات پہ کر سو بحث تھی لیکن یہ اس کو معلوم نہیں استنجا سب کے سامنے کرنا ناجائز اور حرام اس لیے یہ اس کن صحیح اندازس مز وضو کرو استنجا کرو وضو کرو پت بن یہ وضو درجاتن ہند ذریعہ فرمو نبی علیہ السلام تبلغ الحلیۃ حیث یبلغ الوضوء وضو کا پانی جہاں تک پہنچے گا ایتہن تانن اسی آب واتناو ہیور یم تان فرض چھ چلن بت چھ چلن ات مز ہراو ہیور تان سائڈن تہ نڑ چھ چلن یہ کھاڑو راس کڑ ہیور پان کھور چھ چلن ہیور پان چلو بیہان جتنا آپ زیادہ دھوئیں گے اتنا کل قیامت کے دن زیور آپ کو زیادہ ملے گا جو آپ کے مطلب یہ چمکنی جائے بنی پگہ قیامت کے دو زیادہ کو زیادہ اور یہ زیور آپ کو اس سے بھی زیادہ پہنایا جائے گا
تبلغ الحلیہ حیث یبلغ الوضو، وضو کا پانی جہاں تک پہنچے گا وہاں تک آپ کا زیور بھی پہنچے گا. سوال چھُ جنتس منٛز یِنا زیور لاگنہٕ. قرآن پاک تہِ ونان سورہ کہفس منٛز ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب. ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. کڑین لاگن کمی جنتس مز آسنا زیورات یم لاگن. یہ تو خواتین کی بات ہوئی. یاد تھیو یم چیز چھ آسان عرف و عاداتس پہ. کنی معاشرہ کیا مزاج کیا عرف اسی کے مطابق خوبصورتی کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ اکس علاقس اخ بیس آسان بیاکھ اور اکہ زمان آسان اخ بیس زمان آسان بیاکھ. ات کن پرانس دورس میں درائیو سو فیشن کھل پتلون لاگن. اس وقت اس کو ہیرو کہا جاتا تھا یس تم زینٹ پتلون اس لاگان. آج اگر لاگ تمس تلین ریس. اور آج یہ نوجوان ٹائٹ لاگن میں تو حیران ہوتا ہوں وہ نکالتے کیسے ہوں گے پہنتے کیسے ہوں گے. انتہائی ٹائٹ کی حیرت ہوتی ہے. میں سوچن بعض اوقات یہ ان کو کتنا وقت لگتا ہوگا ان کو کھولنے میں اور پہننے میں. اگر پرینس دورس میں لاگیا کر دپان یہ بچور ظاہرہ کاڑیو نش ڈولمت یہ دیوانہ ہو چکا. مگر ون آو عرف معاشرہ بنو تھی. تو یہ زیورات اور خوبصورتی کی چیزیں یہ عرف و عادات پر معمول ہوتی ہیں. نہ معلوم جنت کا مزاج اور وہاں کی عادت کیا ہوگی. اللہ سے وچھو انشاءاللہ. تو بہرحال پروردگار ونان یلبسونا من سندس یلبسونا یحلون فیہا من اساور من ذہب. وہاں ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن. بہرحال وضو اس کامل طریقس پر کرے مزید اعضا چھل اس کے اتنے زیادہ زیورات میں اضافہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی دین یہ مسائل اصل پٹ ایسے سمجھنک توفیق یمن پٹ دین اس غور کرنک توفیق اور پت دین یمن پٹ عمل کرنک توفیق باقین تان واتناونک تہ توفیق. کیاز ون چھ کشیر یمو مسائلو نش واریاہ زیادہ بے خبر. اللہ تعالیٰ کرین یہ ونن تہ قبول اور بوزن تہ قبول. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.